والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الأكرمين الأفضلين أجمعين، أما بعد. فقال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. صدق الله مولانا العلي العظيم. وقال تعالى في شان حبيبه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبیبنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. محترم بزرگان دین، نوجوانان اسلام و معزز و مکرم اراکین انتظامیہ کمیٹی مسجد حاضر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیزان ملت اسلامیہ، خطاب کا آغاز کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے میں گزارش کرتا ہوں کہ جو حضرات دور دور بیٹھے ہوئے ہیں وہ تھوڑا قریب آ جائیں. آپ اگر قریب آ جائیں تو مقرر کو بھی ایک ہمت ہوگی اور اس کو کہنے کا اس کے کلام میں طاقت اس کو ہوگی. تو لہٰذا آپ تھوڑا قریب آئیں کیونکہ یہ جو رات ہے یہ رات میں مختصر خطاب سن کر کثرت سے عبادت کرنے والی رات ہے. تو لہٰذا میں زیادہ لمبی گفتگو کیے بغیر جو اہم عنوانات ہیں اس رات کے، اس کے متعلق میں گفتگو کرنے کی کوشش کروں گا. اور آپ لوگوں سے یہ گزارش ہے کہ آپ خطاب سے پہلے یہ نیت کر لیں انشاءاللہ جو باتیں سنی جائیں گی اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش اور نیت بھی آپ کر لیں، تو یہ میرے تقریر کرنے کا مجھے فائدہ ہوگا اور آخرت میں اس کا اجر بھی ملے گا. اب دیکھیں، اور سب سے اہم بات یہ، خطاب کے بعد آپ یہ ایک دوسرا عمل یہ کرنا ہے کہ آپ یا تو مسجد میں یا اپنے گھر میں جا کر آپ نفل نمازیں ادا کریں. صلاۃ التسبیح ہے، تہجد کی نماز ہے، دوسرے دیگر نمازیں ہیں، وہ آپ یا تو مسجد میں ادا کریں یا آپ اپنے گھر میں جا کر ادا کریں. اس سے آپ کے گھر میں بھی برکت ہوگی اور گھر والوں کے لیے تعلیم تربیت کا موقع بھی ملے گا. تو اب دیکھیں حضرات، یہ جو رات ہے اس رات کے متعلق احادیث میں آیا ہے، اس رات کو 4 نام بیان کیے گئے ہیں. ایک رات ہے ان هذه الليلة هو ليلة مبارکہ، یہ اس رات کا ایک نام برکت والی رات. دوسرا ہے لیلۃ الرحمت، یہ ایک رحمت والی رات ہے. دوسری پھر ایک بیان کیا گیا لیلۃ المغفرت، یہ مغفرت کی رات ہے. پھر اور ایک نام بیان کیا گیا لیلۃ السک، سک کے معنی آتے ہیں چک جس کو کہتے ہیں. تو یعنی اس کے الگ الگ عنوانات، الگ الگ نام رکھے گئے. اس کا مطلب اور مقصود یہی ہے کہ یہ شب، اور اس کے نام بیان کیا گیا لیلۃ البراءہ، براءہ بھی نام یعنی چھٹکارا دلانے والی رات. اب رہی بات یہ رات جو 15 شعبان کی جو رات ہے لیلۃ البراءہ یا شب برات جس کو اردو میں کہتے ہیں، اس کے متعلق آتا ہے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے. التبصرہ نامی کتاب ہے، اس کتاب میں یہ حدیث نقل کی گئی. اور ایک دوسری کتاب ہے کشف الاستار، وہ کتاب کے اندر بھی یہ حدیث نقل کی گئی ہے جس میں بیان کیا جاتا ہے عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں. آپ فرماتے ہیں ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے پاک کے پاس اپنے رخ زیبا کو، اپنے چہرے انور کو اپنے دامن میں رکھ کر جھکا کر بیٹھے ہوئے تھے. فرماتے ہیں ان جبرائیل علیہ السلام، یقیناً جبرائیل امین کیا ہوا، جاء الی رسول اللہ، وہ رسول اللہ کی بارگاہ میں آئے، آ کے کہنے لگے یا رسول اللہ السلام علیک، یا رسول اللہ آپ پر سلامتی ہو. تو آپ نے ان کا جواب دیا. اس کے بعد فرمایا یا رسول اللہ ارفع راسک، اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم
آپ اپنے چہرے انور کو اٹھائیے. کہاں پر؟ الی السماء، آسمان کی طرف اٹھائیے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رخ زیبا کو آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں، اٹھا کر دیکھتے ہیں، کہتے ہیں یا جبرائیل ما هذه الليلہ، اب یہ رات کا وقت ہے، رات میں آسمان پر چاند نظر آتا ہے. تو آپ نے فرمایا یا اے جبرائیل یہ کون سی رات ہے؟ تو آپ نے فرمایا یا رسول اللہ ان هذه الليلہ، یہ جو رات ہے لیلۃ النصف من شعبان، یہ 15ویں شعبان کی رات ہے، شب برات کی رات ہے. تو آپ نے فرمایا کہ ان اللہ تعالی امر الجنہ، اللہ نے جنت کو حکم دیا ان یفتح له 100 بابا من ابواب الجنہ، 300 باب من ابواب الجنہ. فرماتے ہیں اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا رخ زیبا جو جھکا ہوا ہے اس کا مقصد، اس کی وجہ کیا تھی؟ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری زمانے میں اپنی امت کے احوال، اپنے امت کے اعمال، اپنے امت کے یہ امور کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم افسردہ ہیں، اپنے رخ زیبا کو جھکائے ہوئے ہیں. تو رب تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اے پیارے حبیب آپ رنجیدہ نہ ہو، آپ غم نہ ہو، ہم آپ کی امت کو ایک رات عطا فرماتے ہیں. اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان دنیا میں اور وہاں پر عرش معلیٰ کے قریب جنت کا حکم دے گا اور کہے گا جب یہ 15ویں شعبان کی شب آئے گی، اللہ جنت کا حکم دے کے فرمائے گا اے جنت میرے پیارے حبیب کی امتیوں کے لیے جنت کے رحمت کے 300 دروازوں کو کھول دے. اس رات میں جو جو بندے عبادت کرے گا، ریاضت کرے گا، وہ رحمت کے دروازے اس کے لیے کھول دیے جائیں گے اور اللہ اس پر رحمت کی بارش فرمائے گا. تو یہ جو شب برات کی رات ہے یہ رحمت والی رات ہے. دیکھیں ہم گناہگار، ہم سیاہکار اپنے اعمال کو دیکھیں، ہمارے اعمال ہے کیسے؟ ہم کو افسردگی ہمارے اعمال کو دیکھیں گے تو معلوم ہوگا کہ دیکھیں مسلمان کس کو کہتے ہیں. پہلے زمانے میں مسلمان کی تعریف ہوتی تھی. کون ہے مسلمان؟ جب بارات آتی تھی مسجد سے باہر نکلتے تھے تو ایسے امیدوں کے ساتھ مسجد سے باہر نکلتے تھے، آنکھیں اشکبار ہے، دل غم زدہ ہے، شب برات کی رات ہے. صلحہ سے پوچھا گیا شب برات میں ملتا کیا تھا؟ تو بولتے ہیں کہ یہ وہ رات ہے جو بندہ مسجد میں عبادت کرے گا رب تبارک و تعالیٰ آسمان سے فرشتوں کو بھیجے گا اور جو خاتون، جو مائیں اور جو بہنیں اپنے گھروں میں عبادت کرے گی، ذکر و اذکار کرے گی، نماز تہجد پڑھے گی اور اپنے آپ پر یہ گناہوں پہ توبہ کرے گی تو فرشتے اس کے دامن پہ آ کر اس کے سینے پہ ہاتھ رکھیں گے تو خود بخود اس کے آنکھوں سے آنسو جاری ہونے لگیں گے. تو سمجھ لینا اللہ اس بندے کی توبہ کو بھی قبول کیا اور اس کو گناہوں سے معاف بھی فرما دیا. مسجد سے نکلے تو ایسے نکلو. آج ہمارا معاملہ کیا ہے؟ 3 یاسین ہو گئے ایسا سمجھ لے جیسے بخشش ہو گئی. تھوڑی دیر ہمارے نوجوانوں بزرگوں کا حال بھی یہ ہے مسجدوں میں بیٹھنے سے کترا لے، ارے یہ اللہ کا گھر ہے. اب دیکھو آپ جاؤ روڈوں پہ جاؤ آپ ایسا کرو نا، ہوٹلوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ چائےوں کے دیوانے ہیں، یہ ڈکاشنوں کے دیوانے ہیں ہمارے لوگ. یہ افسردگی کے ساتھ یہ بات کہنا پڑتا. یہ جو رات ہے یہ معمولی رات نہیں ہے. اب دیکھیں ایک دوسری حدیث کو بیان کیا جاتا ہے اس رات کو متعلق. اور ایک بات یاد رکھیں، نہیں معلوم آنے والی برات ملے گی یا ہم کو نہیں ملے گی. کتنے لوگ ہیں گزشتہ برات میں ہمارے ساتھ نماز پڑھے، اب اس سال وہ ہمارے ساتھ نہیں ہو، نہیں معلوم ہم بھی آئندہ سال رہیں گے یا نہ رہیں گے. لہٰذا اس رات کو آپ غنیمت جانو، دوسرے لوگوں کو مت دیکھو، آپ ایسے اپنے آپ کو پیش کرو دوسرے باہر والے نہیں. آپ کے اعمال سے آپ کے گھر والے سیکھنے تو آپ کے لیے بخشش کا ذریعہ ہے. آپ کا بچہ، آپ کی بچی آپ سے سیکھنا کہ یہ برات میں کیسے ہو. تو بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت جیسے آپ کو معلوم ہے کہ روایت کیا ہے بیان کیا گیا. امام بیہقی نے شعب الایمان میں، امام سنن ابن ماجہ میں حضرت امام ابن ماجہ نے اس روایت کو نقل فرمایا. جیسے کہ روایت مشہور ہے آپ لوگوں کو معلوم ہے، اس روایت کے بعض الفاظ کی تشریح کرتے ہوئے میں آگے بڑھوں گا. جیسے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ کو تلاش کرتے ہوئے نکلی تو آپ جنت البقیع میں آپ دیکھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت البقیع میں پائے.
15ویں شعبان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نے جنت البقیع میں پایا اور دیکھ کر جو تفصیلی گفتگو ہوئی اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ یہ جو رات ہے شب برات کی رات ہے یہ کس کے لیے برات ہے؟ حدیث کے الفاظ سے آپ دیکھیں اگر رب تبارک و تعالی چاہتا تو اپنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں یہ بھی فرما سکتا اے میرے پیارے حبیب تمہارے امت اگرچہ کہ گھر میں بیٹھے عشاء کی نماز پڑھ کر گھر میں جائیں رب تبارک و تعالی چاہتا تو یہی بھی کہہ سکتا کہ میں تمہاری امت کو بخش دیا لیکن الفاظ یہ نہیں ہے حدیث کے الفاظ ہیں یا عائشہ رب تبارک و تعالی 15ویں شعبان کو آسمان دنیا پر اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے رب فرماتا ہے الا من مستغفرین ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا غور کرو یہ الفاظ مستغفر عربی زبان میں باب استفعال کا صیغہ ہے استفعال کے معنی کیا ہے طلب ماخذ اس کے معنی میں ہے طلب ماخذ کا مطلب استغفر یستغفر استغفار کے معنی آتے ہیں مغفرت بار بار طلب کرنا وہ مغفرت کیسے طلب کرے بندہ مسجد میں بیٹھے یا گھر میں بیٹھے رب کے بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر روئے اتنا روئے رب کی بارگاہ میں کہ رب تبارک و تعالی اپنے فرشتوں سے کہے کہ اے میرے فرشتوں دیکھو یہ بندہ گناہوں پہ نادم ہے اپنی کرتوتوں پہ نادم ہے اپنے کبیرہ گناہ میں توبہ کرتا ہے اپنے صغیرہ گناہ میں توبہ کرتا ہے اپنے اعمال پہ توبہ کرتا ہے تو بندے کی توبہ پر رب عرش معلیٰ پہ فرشتوں کے سامنے اللہ فخر کر کے کہتا ہے یہ بندہ مغفرت طلب کرتا ہے فرشتوں تم گواہ رہنا کل قیامت آئے گی اس کے ایک ایک آنکھوں سے نکلے ہوئے آنسو کو تم جمع کرنا جب میدان حشر میں ہوں گے حساب و کتاب ہوگا جب اس کو جہنم میں لے جایا جائے گا تو رب کہے گا اس کے آنسو کو اس سے پہلے جہنم میں ڈالو تو یہ رونے والے آنسو اس کے لیے بخشش کا ذریعہ بن جائے گا آج ہمارے پاس کوئی کام نہیں ہوا اب ملنے کے پیچھے بھاگ رہے آپ بڑے افسر کے پیچھے بھاگ رہے آپ اس کے دفتر کے سامنے ٹھہرے ہوئے ہیں گھنٹوں ٹھہرے ہوئے ہیں آپ کا اپائنٹمنٹ ملا 9-10 بجے آپ 9 بجے سے وہاں بیٹھے ہوئے ہیں آپ اپنے چہرے کو افسردگی کے ساتھ پیش کر رہے ہیں میں یہ مصیبت میں ہوں میں پریشانی میں ہوں ارے یہ وقتی کام ہے دنیا والوں کا کام یہ وقتی کام ہے چھوڑ کے جانا ہے لیکن رب فرماتا ہے الا من مستغفرین ہے کوئی بخشش مانگنے والا تو رب تبارک و تعالی اس مغفرت طلب کرنے والے بندے کو اس رات میں اللہ بخش دے گا اس کو معاف فرما دے گا پھر دوسری مرتبہ دوسرے الفاظ الا من مستغرق ہے کوئی رزق کو طلب کرنے والا آج ہم کیا کرتے نوکریوں کا رونا ہے یہ ملازمت کا رونا ہے یقیناً آپ طلب کرو آپ محنت کرو مشقت کرو لیکن آپ کی جو کوالیفیکیشن ہے آپ کی قابلیت ہے ایک اپنی جگہ لیکن سب سے پہلے رب کی بارگاہ میں آج کی جو رات ہے شب برات کی جو رات ہے اس رات میں اس کے پورے سال کا رزق لکھ دیا جاتا اس کی عمر کے متعلق لکھ دیا جاتا اور اس کا خاتمہ بالخیر کے متعلق لکھا جائے گا تو اس کو چاہیے کہ ان 3 چیزوں کے اوپر وہ غور و فکر کرے انشاءاللہ یہ 3 چیزوں کے اوپر ہماری گفتگو ہوگی اس کے بعد میں بات کو سمیٹ لوں گا ایک ہے طلب مغفرت دوسرا ہے کشادی رزق تیسرا ہے خاتمہ بالخیر یہ 3 چیزوں کے اوپر بات کرتے ہوئے میں بات کو سمیٹتا ہوں پھر حدیث میں فرمایا گیا الا من مستغرق ہے کوئی رزق کو طلب کرنے والا میں اس کو رزق عطا کروں گا الا من مبتلا ہے کوئی مصیبت زدہ فوافیہ میں اس کو عافیت عطا فرماؤں گا اس کی مصیبتوں کو دور فرماؤں گا یہ حدیث کے الفاظ تھے اب دیکھیں پیارے اسلامی بھائیوں جیسے کہ آپ بچپن سے سنتے ہوئے آتے یہ مغفرت کی رات ہے یہ طلب مغفرت کی رات ہے یہ رزق کو طلب کرنے کی رات ہے اور یہ رات کون سی رات ہے یہ رات خاتمہ بالخیر کی رات ہے تو سب سے پہلے گفتگو کرتے ہیں ہم کس کے متعلق رزق کے متعلق کیونکہ آج ہمارا جو دورہ ہے وہ اس کے متعلق گفتگو کر کے طلب مغفرت کے متعلق بعد میں گفتگو کریں گے اب دیکھیں سب سے پہلے اہم چیز آپ کتنے بڑے
صاحب معیشت کو آپ پوچھیں یہ رزق حاصل کرنے کے اسباب کیا ہیں، تو وہ سب سے پہلے یہی بات بیان کرے گا کہ آپ اپنے تجارت میں، اپنے کام میں آپ امانت دار رہیں۔ آپ امانت دار رہیں تو اللہ آپ کے تجارت میں اللہ برکت عطا فرمائے گا۔ نمبر دوسری چیز یہ کہا گیا کہ آپ کے امور میں، آپ کے کاموں میں آپ بے جا اسراف نہ کریں۔ اب دیکھیں ایک کام 100 روپے میں ہو جا رہا، اب وہی کام آپ 1000 میں کر رہے ہیں تو یہ آپ کی غلطی ہے۔ تو لہٰذا اس کے متعلق میری خاص ایک بات بیان کرتے ہوئے چلوں، جو آج ہمارا سب سے بڑا المیہ ہے مسلمانوں کا، وہ یہ ہے کہ ہم رزق کے طلب کی تو دعا کرتے، لیکن رزق کے حفاظت کے جو اسباب ہے اس میں ہم لوگ تھوڑی کوتاہی کرتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ ہماری یہ دعوتیں، ہماری یہ شادیاں، یہ شادیوں میں بے فضول خرچ ہے۔ ہم ہمارے اسلاف کے شادیوں کی طرف جاتے ہیں۔ شادیوں کا کیا معمول تھا؟ ایک واقعہ آپ کے سامنے بیان کرتے چلو، کیونکہ یہ مجھے بتانا ضروری ہے کہ پرسوں جو حال میں حیدرآباد میں ایک شادی ہوئی، تو وہ گھر سے شادی خانے تک دولہے کی بارات لے گئی، تو کہا گیا یہ بارات میں 8 لاکھ کو خرچ کر دیا گیا، خالی گھر سے شادی خانے کو جانے تک 8 لاکھ خرچہ ہوا۔ اب شب برات ہے، اب ہم دعا کر رہے ہیں اللہ رزق میں برکت دے، رزق میں برکت دے۔ اب گھر سے نکل رہے تو ایسا ہے کہ معمول یہ ہے کہ بے فضول خرچی کر رہے، تو اس سے رزق میں برکت نہیں ہوتی۔ تو اس کے متعلق اصل ایک واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے، آپ سنیں غور سے، ایک واقعے کو بیان کرتا چلو۔ حضرت علامہ تفتازانی رحمۃ اللہ علیہ، امام تفتازانی یہ وقت کے بہت بڑے فقیہ ہیں، بڑے مجتہد ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب انہوں نے اس دور کے بڑے بڑے علماء کرام، بڑے بڑے فقہاء کرام وہ اس دور میں تھے، تو آپ نے ایک کتاب لکھی تحفۃ الفقہاء۔ تحفۃ الفقہاء ایک کتاب لکھی، تمام مفتیوں کے لیے ایک تحفہ، وہ کتاب لکھی، بہت بڑی کتاب تھی۔ تو اب دیکھیں ہوتا کیا ہے کہ ان کی ایک صاحبزادی تھی، بڑی حسین، پاکیزہ، عالمہ، حافظہ، ان کی صاحبزادی تھی۔ تو اس وقت کا جو بادشاہ تھا منصور، وہ بادشاہ ملک منصور یہ کیا ان کے گھر میں پیغام بھیجا، آپ کی بچی کا نکاح مجھ کو کرا دے، یہ اپنے بچے کو کرا دے۔ تو وہ انکار کر دیے، وہ انکار کر کے کہہ دیے کہ میری بیٹی کا جو نکاح ہوگا میں ایسے شخص کو کراؤں گا کہ یہ جو میں کتاب لکھا تحفۃ الفقہاء، یہ کتاب کی جو بندہ شرح کرے گا، یعنی گائیڈ جو بنائے گا، وہ بندے کو میری بیٹی سے نکاح کرو۔ اب دیکھیں کیسا ہے، اب پورے طلبہ مصروف ہو گئے کتاب کی شرح لکھنے میں، شرح یعنی گائیڈ۔ اب وہ کتاب میں اسلام کے فقہی مسائل تھے، لا، اسلامک لا اس کے اندر لکھا ہوا تھا۔ اب ہر کوئی کیا کرنے لگے، اب اس کی شرح لکھنے لگے، ہر کوئی شرح لکھتے لکھتے گئے۔ ان میں سے ایک شاگرد تھے آپ کے، ان کا نام تھا امام کاسانی رحمۃ اللہ علیہ۔ انہوں نے کیا کیا، ایک کتاب لکھی، وہ کتاب لکھ کر اپنے استاد محترم کے سامنے پیش کیے۔ جیسے ہی پیش کرنا تھا تو وہ اس کتاب کا نام ہے بدائع الصنائع، یہ کتاب کا نام ہے، اور یہ وہ کتاب ہے کہ یہ کتاب کو اس وقت تک جب بندہ کوئی مجتہد، کوئی فقیہ، کوئی عالم نہیں پڑھتا، وہ اپنے عروج علم کے کمال کو نہیں پہنچ سکتا ہے۔ یعنی اتنی معتبر کتاب آج بھی پوری دنیا میں کتاب رکھی گئی ہے، پوری دنیا کی لائبریری میں کتاب ہے۔ تو جیسے ہی آپ لکھے تو آپ کے استاد محترم کی کتاب کو دیکھ کے کہنے لگے بالکل یقیناً کہ یہ کتاب معتبر ہے، آپ اس کو قبول لیے۔ قبول کر کہتے ہیں کہ اپنے شاگرد کو کہتے ہیں یہ عصر کا وقت تھا، آپ نے فرمایا عصر کی نماز کا وقت ہو گیا، عصر کی نماز پڑھنے کے بعد آپ مغرب میں ہمارے گھر کو آئے، تو لہٰذا آپ کیا کیے، آپ کے شاگرد عزیز جیسے ہی مغرب کی نماز ہوئی آپ کے گھر کو آئے، آ کے جیسے گھر میں بیٹھے ہیں، اب دیکھیں معمول کیا ہے، آپ فرماتے ہیں میں مغرب کے بعد آپ کو بلانے کا آپ سبب جانتے ہیں؟ تو شاگرد نے کہا، وہ بھی بڑے عالم تھے، آپ نے فرمایا اس کا سبب تو میں نہیں جانتا ہوں، کیا ہے اس کا سبب؟ تو آپ نے فرمایا کہ میرا سبب یہ ہے کہ تم نے یہ کتاب کی شرح لکھی، اپنے علم کو اس کتاب میں اتارا،
تو لہٰذا میں نے وعدہ کیا تھا کہ میری بچی کا نکاح اس کتاب کو لکھنے والے کو میں کراؤں گا، تو لہٰذا مغرب کے بعد آپ نے 2 لوگوں کو بلایا، گواہ بنائے اور فرماتے ہیں 1 کلو چاول سے کھانا بنایا گیا اور 4 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، دعوت ہو گئی اور اپنی بچی کو ان کو ہاتھ میں دے کر گھر میں رخصتی کر دی، یہ نکاح ہو گیا۔ نکاح اتنا آسان ہے۔ تو لہٰذا جب وہ لڑکی دلہا دلہن جب ان کے گھر سے جا رہے تھے تو آپ کے آنکھوں سے آنسو جاری ہونے لگے، تو لہٰذا آپ کے جو گواہ تھے وہ کہنے لگے، وہ بھی ان کے شاگرد تھے، کہنے لگے استاذ ہو سکتا آپ کی بچی کو آپ رخصت کر رہے ہیں اس لیے آپ کو رونا آ رہا ہے، تو استاذ کہتے ہیں نہیں، میری بچی کے رخصتی پر رونا نہیں آ رہا، بلکہ وہ کہتے ہیں ان کا نکاح اتنا پاکیزگی کے ساتھ ہوا ہے کہ جب یہ رخصت ہو رہے ہیں تو آسمان سے فرشتے ان کی بارات میں شامل ہو رہے ہیں۔ یہ نکاح ہوا کرتا تھا ہمارے مسلمانوں کا۔ آج ہمارے پاس ہے کیا؟ اثر میں نکاح، اثر میں ادھر نکاح، اب دولہا دلہن کے انتظار پہ ہے۔ اب دولہا دلہن آتے کب؟ 11 بجے، 11:30۔ اب نہ ان کو دعا دینے والا کوئی ہے، نہ ان کے سر پہ ہاتھ رکھ کر ان کے لیے کوئی خوشیاں بانٹنے والا کوئی ہے۔ دلہن میک اپ کے لیے بیوٹی پارلر میں، اب دولہا کدھر کیوں جا کے ان بھی بیوٹی پارلر میں جا کے ان میک اپ کر کے آیا تھا 11 ساڑھے 11۔ یہ کیوں میں آپ کو بتا رہا ہوں؟ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اے اللہ مجھ کو رزق دے رزق دے رزق دے، اب یہ بولتے جانا یہ الگ ہے، اس کے ساتھ ساتھ ہم ایسے اسباب اختیار کریں۔ دیکھیں آپ غور کریں، آج ہمارے پاس ہم شب برات میں رزق کے دعا تو کرتے ہیں لیکن اس کے جو اسباب ہے اس کو بھی ہمیں اپنانا ضروری ہے۔ کم خرچ کریں، جتنا ہو اللہ آپ کو دیا معتدل انداز میں آپ خرچ کرنے کی کوشش کریں۔ آج المیہ یہ ہے، ایک لڑکی کا باپ پوری زندگی بھر چاہے اس کو یہ سوچنا چاہیے کہ میں حج کب کروں، کیونکہ حج ایک مالی عبادت ہے، ایک بدنی عبادت ہے۔ افسوس ہے مسلمانوں پر، بعض نوجوانوں پر، وہ لڑکیوں پر اتنا بوجھ ڈالتے ہیں کہ ایک لڑکی کا باپ حج کی عبادت کو سوچنے کے بجائے اپنی بیٹی کے نکاح کے بارے میں سوچنے پر مجبور ہے۔ وہ اب سوچنے لگتا ہے شادی کیسے کروں، جہیز کیسے لاؤں، دولہے کو پیسے کیسے دوں، دولہے کو کون سی گاڑی دوں، کون سا میں ان کے ساز و سامان دوں۔ اس کے سوچنے میں، اس کو کمانے میں، اس کو لوٹ لیتا، قرض لیتا باپ۔ لیکن نوجوانوں آپ یاد رکھیں، شب برات آئے گی، یہ بار بار شب برات آپ کو جھنجھوڑ کر کہے گی تم رزق کی دعا تو کرتے ہو لیکن ایک لڑکی کے باپ کے رزق کو تم چھینتے ہو تو تمہارے رزق میں بھی اللہ برکت نہیں عطا فرمائے گا۔ تمہیں چاہیے کہ جیسے تم اپنے رزق کی حفاظت کے لیے دعا کرتے ہو، ایک لڑکی کے باپ کی رزق کا بھی تم خیال کرو۔ بغیر لین دین کے، بغیر جہیز کے آپ لڑکی سے نکاح کرو، یقیناً آپ کے گھر میں بھی برکت ہوگی، لڑکی کے گھر میں بھی برکت ہوگی، اور آنے والی جو نسل ان سے پیدا ہوگی اللہ ان کے خاندان سے، ان کے بچوں سے اللہ دین کا کام دے گا۔ آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ آج بولیں یہ چیزیں تو نوجوانوں کو اچھا نہیں دکھتا۔ نہیں پیارے اسلامی بھائیو، آج ہمارے پاس یہ چیزیں ہونا ضروری ہے۔ اب ہم بڑے بڑے جگہ ہم ہی ہیں، اب ہم بولتے ہیں ہم فلاں کام کرنے والے ہم ہیں، آپ برا مت سمجھو۔ اکثر و بیشتر جو بڑی بڑی شادیوں میں اخراجات آتے وہ ہمارے پاس ہی ہے۔ نکاح میں آپ یہ کر رہے، کھانے بنا رہے، 10 قسم کے کھانے، 3 قسم کے میٹھے، ان سے بھی اجتناب کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ تو اور ایک دوسری بات جو حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا، رزق کے اسباب میں جو سب سے بڑی چیز ہے وہ ایمانداری ہے، دعا ہی نہیں۔ اب ہم سمجھتے شب برات میں دعا کرنا ہے، دعا کرنے کے ساتھ ساتھ عمل بھی کرنا ہے۔ آپ تاجر ہیں، آپ ملازم ہیں، تو آپ کو دعا کے ساتھ ساتھ جب تک آپ کے عمل میں ایمانداری نہیں ہوگی تمہاری دعا بھی قبول نہیں ہوگی۔ یہ بات آپ یاد رکھیں، دعا کرو، مانگو، اللہ میرے رزق میں برکت دے، کشادگی دے، اس کے ساتھ ساتھ آپ اپنے تجارت میں ایمانداری کو بھی اپنائیں۔ اب بعض لوگ کیا کرتے ہیں، ایک چیز ہے وہ 10 روپے میں ہے،
آپ اس کو ڈبل قیمت میں 20 روپے میں بیچ رہے ہیں، نہیں، آپ کو پڑ رہی ہے 15 روپے میں۔ شریعت بھی یہ کہتی کہ آپ کے ٹرانسپورٹ کے جتنے بھی خرچے ہیں فلاں آپ اس کو حساب لگاتے ہوئے آپ اپنا فائدہ لیں، حد سے زیادہ آپ فائدہ لیں گے اللہ آپ کی تجارت میں برکت نہیں عطا فرمائے گا۔ وقت کے بڑے امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ، آپ یہ کون سے امام ہیں؟ آپ فرماتے ہیں یہ ہے جلال الدین سیوطی، دوسرا ہے جلال الدین محلی رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ دونوں کون ہیں؟ قرآن کی تفسیر لکھے، ایک استاد ہے جلال الدین سیوطی، ان کے شاگرد ہیں جلال الدین محلی۔ بہرحال دونوں نے مل کر 15 پاروں کی تفسیر کی ہے۔ امام جلال الدین سیوطی، ان کی سیرت بہت بڑی ہے، ان کے ایک بڑے مائناس عالم دین ہیں، بڑے بزرگ ہیں۔ ان کا ایک واقعہ میں آپ کے سامنے بیان کروں۔ آپ کا ہوا یہ تھا کہ آپ ادھر کتابیں بھی لکھتے تھے، آپ خطابات بھی کرتے تھے، دین کا کام بھی کرتے تھے، اس کے ساتھ ساتھ آپ کے پاس کیا تھا؟ ایک تجارت بھی آپ کرتے تھے۔ وہ تجارت کیا تھا؟ تیل کی تجارت تھی۔ ایک مرتبہ آپ نے 40,000، روایت میں آتا 40,000 درہم دے کر آپ نے کیا کیا؟ یہ تیل کو خریدا۔ جیسے ہی تیل کو خرید کر آپ کے پاس گودام میں رکھا گیا، اس دور کے بڑے بڑے بیارل رکھے ہوئے تھے، وہ بیارل وہاں پر رکھے ہوئے تھے۔ تو اچانک کچھ یعنی گودام میں جب رکھا گیا، کچھ دن بعد وہ بیارل کو باہر لایا گیا، تو جیسے آپ نے دیکھا وہ تیل کے بیارل میں ایک چوہا پڑا ہوا تھا، ایک چوہا گر گیا تھا۔ جیسے ہی وہ چوہا گرا تو اب انہوں نے فرمایا کہ یہ بیارل مجھ سے دور کرو۔ اب دوسرے لوگ کہنے لگے حضرت یہ چوہا تو چھوٹا ہے، یہ بیارل بڑا ہے، بہت بڑا تیل کا نقصان ہو جائے گا، تو لہٰذا آپ کیوں انکار کر رہے ہیں؟ تو آپ دیکھیے آپ کی امانت داری، آپ کی یہ جو فقاہت دیکھیے، آپ فرماتے ہیں یہ تیل جو ہے یہ لیکوڈ والی چیز ہے، یہ مائع چیز ہے، یعنی اس کے اندر کوئی چیز جم نہیں سکتی۔ جیسے چوہا گر گیا اور وہ چوہا مر گیا، چوہا گر بھی گیا اور مر بھی گیا، اور چوہا کھانا حرام ہے، چوہے کو کوئی نہیں کھا سکتے۔ تو اب بعض لوگوں نے کہا چوہا جہاں مرا تھا وہ اتنے حصے کو نکال کر ہم پھینکیں گے اور باقی کے تیل کو ہم استعمال کریں گے۔ تو اب یہاں پر جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یقیناً یہ تیل کا جو بیارل ہے بہت بڑا ہے، لیکن اس کے اندر جو چیز گری ہوئی ہے وہ چوہا ہے۔ شریعت میں چوہا حرام ہے۔ اب حرام چیز یہ پاک چیز میں، ایک کھانے والی چیز میں گر گئی تو گرنے سے وہ کھانے والی جو چیز ہے اس کے اندر اس کے حرام جو وائرس ہے، حرام ذرے ہیں، وہ تیل میں پھیل گئے۔ اب پہل گئے، اب دیکھیں ایمانداری کیا ہے۔ تو بعض لوگوں نے کہا حضرت آپ مت کھاؤ، لیکن چوہا نکال دو اور بازار میں اس کو رکھ کر بیچ دو۔ تو آپ نے فرمایا اگر میں کھاؤں گا تو میرے دل میں جو رب کے تجلیات ہیں، جو نورانیت ہے، میرے دل سے یہ حرام لقمے کی وجہ سے وہ نورانیت کو اللہ ختم کر دے گا۔ ایک فرمائے بولے نہیں حضرت آپ باہر تو بیچ دو، باہر والے لوگوں کو نہیں معلوم، چوہے کو نکال دیں گے آہستہ باہر بیچ دیں گے۔ تو آپ نے فرمایا نہیں، اگرچہ کہ باہر والے لوگوں کو معلوم نہیں ہے، لیکن اگر میں باہر جا کر اس کو بیچ دوں گا تو تیل میں اگرچہ کہ چوہا نظر نہیں آ رہا ہے، لیکن جو بندہ اس تیل کو کھائے گا اگر وہ بندہ نیک صالح بندہ ہو، نمازی ہو، روزہ دار ہو، وہ تیل اگر کھا لے گا تو اللہ اس کے روزوں کی نورانیت اور اس کی نمازوں کی نورانیت کو اس تیل کی وجہ سے ختم کر دے گا۔ تو یہاں نہیں، کل قیامت میں جلال الدین سیوطی کو وہ بندہ دامن پکڑ کے کہے گا اے جلال الدین میں نے تم کو تیل کے پورے پیسے دیے تھے، لیکن تم نے مجھ کو ایک حرام چیز والا تیل دیا، تو آج تو میں بچ جاؤں گا، لیکن کل قیامت میں میدان حشر میں وہ اس شخص سے میں نہیں بچوں گا۔ تو وہ قیامت میں وہ میرا دامن پکڑے گا، ہو سکتا اللہ میری پکڑے گا اور میری بخشش نہ کرے گا، لہذا قیامت کے منظر سے ڈرتے ہوئے میں اس کو نہیں بیچوں گا، لہذا وہ خود بھی نہیں کھائے بلکہ سامنے والے کو بھی نہیں بیچے۔
یہ ایمانداری تھی. اب یہ دور میں اب یہ ایمانداری کی باتیں بولے تو اچھا نہیں دکھتا، لیکن ہمارا کام بتانا ہے. اب عمل آپ کرو یا نہیں کرو یہ آپ کی مرضی ہے. کیونکہ پیارے اسلامی بھائیوں، کوشش کریں جتنا ہو سکے، جیسا ہو سکے، بہتر سے بہتر انداز میں آپ کیا کریں، کوشش کریں کہ حلال رزق کھانے کی کوشش کریں، محنت سے کھانے کی کوشش کریں. کیونکہ دیکھیں ہمارے ایک پہچانت کے شخص تھے، وہ اب میں زیادہ تفصیلی چیز نہیں بتاؤں گا. وہ لوگ، ان کو ہم آنکھوں سے دیکھے وہ کیا کرتے تھے، حرام چیز کو کھایا کرتے تھے، یعنی حرام کے پیسے کھا رہے. پھر مسجد میں بیٹھ کے دعا کر رہے ہیں، اے اللہ میرے رزق میں برکت دے، رزق میں برکت دے. نہیں ہوتی برکت جب تک کہ آپ کے منہ میں حلال کا لقمہ نہیں جائے گا، برکت نہیں ہوگی. تو فرمایا گیا پھر ہے کیا؟ تو کہا گیا وہ شخص کھاتے گئے بات ان کو یہ تھا کہ میں وہ ڈپارٹمنٹ میں نہیں پکڑا جاؤں گا، میں سینئر ہوں، فلاں ہوں. آپ دنیا میں بچ جا سکتے، لیکن جب اللہ کی پکڑ آتی تو ہوا کیا؟ ان کے دانتوں میں درد ہونے لگا. میں یہ نہیں بول رہا ہوں کہ اللہ سب کو یہ کرے، اللہ سب کو حفاظت میں رکھے، اللہ سب کو ہمارے مسلمان بھائیوں کو صحت دے، تندرستی دے، لیکن عبرت کے لیے میں بیان کروں. اب ان کو داڑھے میں درد شروع ہوا، لہیم شہیم اچھے مضبوط صحت ہے، ہائٹ اچھی ہے، تندرست ہے ماشاءاللہ. داڑھوں میں درد ہوا تو معمولی درد ہے بول کے ایک پین کلر استعمال کر کے وہ آگے بڑھتے گئے. لیکن ایک وقت ایسا آیا دانتوں میں جو درد ہونے لگا، بے چین ہونے لگے، بے قرار ہونے لگے. اب جب وہ ڈاکٹر کے پاس گئے، جا کے علاج کرے، ٹیسٹ کرے، تو ڈاکٹر کل اس کے رپورٹ کے بارے میں بولوں گا. جب دوسرا دن آیا تو ڈاکٹر ان کو بلا کے کہنے لگے آپ کے جسم کا ہر حصہ صحت مند ہے، ایکٹیو ہے، مضبوط ہے، لیکن یہ دانتوں کا جو حصہ ہے معلوم نہیں کیا ہے. لیکن ایک بہت بری خبر یہ ہے کہ آپ کو جبڑوں کا کینسر آ گیا. تو کہا آپ کا جو جبڑا ہے نا اس کا کینسر آ گیا. تو وہ شخص ڈاکٹر کے سامنے چیخ کے کہنے لگا، پکار کے کہنے لگا، ڈاکٹر صاحب یہ میرے جبڑے کی وجہ سے نہیں، میں آج رات میں خواب میں دیکھ رہا تھا کہ میں لوگوں کے رزق کو لے کر اپنے جبڑوں میں رکھ رہا تھا، ان کو مار کر ان کے پیسے لے کر میرے جبڑوں میں رکھ رہا تھا. ہو سکتا کسی کی بدوا لگی ہوگی، یہ حرام لقمے کی وجہ سے اللہ مجھ کو اس عذاب میں مبتلا کر دیا. ان کو یہ جبڑوں کا کینسر آیا، صرف 15 دن میں ان کا انتقال ہو گیا. اللہ اکبر. یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کوشش یہ کریں حلال رزق کھانے کی کوشش کریں. اور سب سے پہلے ذہن میں بات بٹھائے، آج ہمارے پاس ذہن میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے اتنے پیسوں میں خرچہ نہیں چلتا، اتنے اس میں وہ نہیں چلتا. ایسا نہیں ہے. آپ حلال راستوں میں جائیں تو جب اللہ رزق میں برکت عطا فرمائے گا. اور پھر دوسری چیز طلب مغفرت. اور کئی واقعات ہیں، لیکن میں آپ کو یہ کیوں بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ برات میں فضیلت کی چیزیں بہت سیکھتے، لیکن آپ کوشش کریں کہ جب بھی آپ زندگی میں آگے بڑھتے جائیں کوشش کریں حلال راستے سے آپ جائیں. آپ دیکھیں کتنے ایسے لوگ ہیں وہ صحت مند ہیں، وہ نوکریاں بھی کرتے، 80 سال کو پہنچتے مسجد میں آ کے نماز پڑھ کے گھر کو جاتے. یہ ان کے حلال رزق کی برکت ہے. اللہ ان کے رزق میں بھی برکت دے گا، ان کے اولاد میں بھی برکت دے گا، اور ان کے بدن میں بھی برکت دے گا. تو لہٰذا شب برات میں دعا بھی کرنا ہے، اس کے ساتھ ساتھ نیت بھی کرنا ہے کہ طلب مغفرت کے اسباب میں دعا بھی ہے، ایمانداری بھی ہے، اور وفاداری بھی ہے. تو لہٰذا اور ایک خاص چیز وہ یہ ہے کہ ذکر کی عادت ڈالے. وہ ذکر میں کون سی؟ استغفر اللہ کا ذکر. بندہ جتنا استغفار کرتا جائے گا اللہ تبارک و تعالی اس استغفار کی برکت سے اس کو آسمان سے ایسی برکتیں ملے گی، اس کو خیال بھی نہیں ہوگا کہ وہاں سے اللہ اس کے لیے رزق کے دروازے کھولے گا. اس کو وہ اپنی زندگی میں سوچے گا بھی نہیں کہ یہاں پہ بھی مجھ کو رزق ملنے والا تھا، وہ سوچے گا بھی نہیں، لیکن اللہ اس کو وہاں سے رزق عطا فرمائے گا. تو یہ تھے رزق کے متعلق.
اب رہی دوسری چیز طلب مغفرت. اب دیکھیں پیارے اسلامی بھائیوں، روئے زمین میں انبیاء، صلحاء، اہل بیت، ان کی بات الگ ہے. ہم اپنی بات چیز دیکھیں. آپ اپنے دامن میں گرہبان میں آپ یہ غور فکر کرتے ہوئے دیکھیں کہ میں اتنی زندگی میں کتنے گناہ کیے. اب غور کریں، آپ 50 سال میں ہیں، آپ 60 سال میں ہیں، 25 سال میں ہیں یا 20 سال میں ہیں، تو آپ اس رات کو غنیمت جانیں. یہ کون سی رات ہے جب آپ بیٹھیں گے، آپ بعد میں بیٹھیں گے، آپ کی جگہ پہ پہلے فرشتے آ کے بیٹھیں گے، فرشتے منتظر ہوں گے، فرشتے انتظار میں ہوں گے. اے اللہ اس کو توفیق عطا فرما. یہ مغفرت ادھر مانگے گا، فرشتے ادھر اس کی مغفرت میں آمین کہتے ہوئے جائیں گے. اس فرشتوں کی آمین کی برکت سے اللہ اس مغفرت مانگنے والے کی اللہ بخشش فرما دے گا. تو لہٰذا یہ رات میں آپ غنیمت جانیں، آپ گناہوں کو دیکھیں. اللہ کے بارگاہ میں بندے کا رونا یہ برکت ہے، بندے کا رونا یہ رحمت ہے. دنیا والوں کے سامنے مت رو، آپ رب کے سامنے رو. اگر آپ کے گناہ ہوئے ہیں یقیناً آپ اخلاق کریں، یقیناً آپ مانیں، لیکن اللہ کے بارگاہ میں آپ مغفرت کی دعا کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ یقیناً وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے گا. پھر میں یہ مجلس میں دعا کرتا ہوں، اے اللہ ہم تمام لوگوں کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. ایک واقعہ مکے کی وادیاں ہیں، مکے کی سرزمین ہے، وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور مبارک ہے. اب دیکھیں، کیونکہ میں آپ کو بتانا کیا چاہ رہا ہوں کہ آپ روزانہ بھی، بعض لوگ اعتراض یہ کرتے ہیں وہ صاحب ہر دن نہیں کر سکتے کیا دعا؟ ہر دن کریے، ہر لمحہ کریے، لیکن شب برات، شب معراج، شب قدر یہ خاص راتیں ہیں، اس کے اندر اللہ کی خاص رحمت کا نزول ہوتا ہے. تو لہٰذا اس کو غنیمت جانتے ہوئے آپ دعا کریں. شہر مکہ ہے، ایک شخص جن کا نام فضالہ ہے، وہ جو شخص تھے وہ قاتل ہیں، وہ زانی ہیں، وہ جتنی برائیاں تھے وہ پوری برائیاں کر دی. اب ایک دن مکے میں اعلان ہوا، ابو جہل نے اعلان یہ کیا کہ جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سر کاٹ کر لے کر آئے گا اس کو اتنا دینار اشرفیاں اس کو دی جائیں گے. استغفر اللہ. اعلان ہوا، مکہ میں اعلان ہوا تو ہر کوئی تیاری کرنے لگے. اب وہ ہمارے آقا تاجدار انبیاء، وہ رحمت والے نبی کوئی بڑے بلٹ پروف کاروں میں نہیں جاتے تھے، بلٹ پروف محلوں میں نہیں، بس ایک گھاس کا جو آپ کا حجر مبارک ہے وہاں پر آپ تھے. تو ہر کوئی کوشش کرنے لگا جائیں، نعوذ باللہ محمد کا سر لے کر آئیں. ہر کوئی کوشش کیے، کوئی چھرے تیز کر رہا، کوئی تلواریں تیز کر رہا، کوئی برشیاں تیز کر رہا، ہر کوئی تیز کرتے اپنی تیاری میں لگا ہوا ہے. ان میں سے ایک شخص، فضالہ نامی شخص، وہ بھی ترکیب، وہ ایک چاقو کو اپنے گھر میں بیٹھ کر تیز کرنے لگے. تو ان کی بیوی کہنے لگی یہ کیا ہے، کس کے لیے تیز کر رہے ہو؟ تو وہ کہنے لگا وہ شخص کہ میں آج بہت بڑا مال لے کر آنے والا ہوں. تو اس نے کہا کہ کیا مال؟ تو کہ میں جا کر آؤں گا تم کو بتاؤں گا. تو لہٰذا جیسے ہی وہ راستے سے گزر رہا تھا تو وہاں پر ایک زانیہ طائفہ عورت تھی، وہ عورت تھی نعوذ باللہ، وہ عورت کے پاس وہ اکثر جایا کرتا تھا شخص. تو جیسے ہی وہ شخص جا رہا تھا تو وہ عورت اس کو اشارہ کر کے بلائی، اے شخص آجا میرے پاس، آج رات میرے پاس کو گزار لے. تو اب دیکھیں وہ شخص کہنے لگتا ہے کہ ہاں میں آؤں گا، اب جیب خالی ہے، لیکن جب میں محمد کا سر میرے ہاتھ میں لے کر جاؤں گا ابو جہل کے پاس، جب بہت پیسے مجھ کو ملیں گے وہ پیسے لے کر تیرے پاس آؤں گا. نعوذ باللہ. یہ کہتے ہوئے خوشی خوشی گیا. اب رسول اللہ کے گھر میں جا کر دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر نہیں ہے. اب ڈھونڈا تو کسی نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ کے پاس بیٹھے ہوئے، کعبۃ اللہ کے پاس ہم نے دیکھا ہے. تو اب یہ دوڑتے گیا، رات کا سناٹا ہے، ہر طرف اندھیرا چھایا ہوا ہے. اب یہ شخص چادر اوڑھا ہوا ہے، ایک چادر اوڑھ کر اپنے چہرے کو چھپا کر وہ آہستہ آہستہ آگے بڑھتا ہے. جیسے ہی وہ آگے بڑھ رہا ہے کیا دیکھتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر
काबत अल्लाह के दीवार को चिमटे हुए हैं, अपनी काली कमली अपने चेहरे पे डाले हुए हैं, और आप ये फुजाना नामी शख्स जैसे ही करीब बढ़ा, रसूलुल्लाह की कमली को खींचा, वार करने का इरादा कर रहा था, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी कमली को हटाते हुए अपने रुखे ज़ेबा पे उस शख्स को देखते हैं, तो उसके जुबान से एक आह निकलती है, उसके हाथ से छुरा छूटता है, चाकू छूटती है, और वो देखकर कहने लगता है, ऐ रब, ये मैं क्या देख रहा हूँ, ये अंधेरी रात में मैंने मोहम्मद के चेहरे को देखा है, ऐसे महसूस होता है आसमान का चांद काबतुल्लाह के दीवार को चिमटा हुआ है। ये कहते हुए रसूलुल्लाह जब मुस्कुराए, तो रसूलुल्लाह की मुस्कुराहट पर वो शख्स तौबा करता है, उसी वक्त ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने लगता है। तो ये रसूलुल्लाह की रहमत की तजल्लियात का ये आलम था। तो ये शब बारात की रहमत की तजल्लियात है। प्यारे इस्लामी भाइयों, देखें आपकी रहमत वाले चेहरे की बरकत से उसको कलीमा नसीब हुआ। ये रसूलुल्लाह की बरकत से हमें ये शब बारात मिली, ये शाबान की 15वीं रात मिली। ये रहमत वाली रात है, ये नूरानी रात है, ये बरकत वाली रात है। हमें चाहिए कि हम अपने गुनाहों से तौबा करें, हम अपने अमाल पर हम पशेमान हो जाए और रब की बारगाह में मग़फ़िरत मांगे, तो यकीनन अल्लाह ताला हमारे गुनाहों को भी माफ फरमाएगा। नहीं मालूम मौत कब आएगी, मौत आने से पहले हमको चाहिए कि हम अपने गुनाहों से तौबा कर लें। अब आप बोलेंगे मुझसे तौबा कैसा करना, ये भी एक है, जो आपके जुबान से निकल रहा आप वो तौबा करें। अब जिस अंदाज में तौबा करना चाहें उस अंदाज में तौबा करें। यकीनन अल्लाह तबारक व तआला आपकी जुबान को नहीं, आपके दिल को देखेगा, आपके चेहरे को नहीं, आपके कल्ब को देखेगा, क्योंकि रब तबारक व तआला के प्यारे हबीब ने फरमाया, इन्नल्लाह तआला ला यंजुरु इला सुवरिकुम वला इला अजसादिकुम, अल्लाह तुम्हारे चेहरों को, तुम्हारे जिस्मों को नहीं देखता, व इन्नल्लाह तआला यंजुरु इला कुलूबिकुम व इला निय्यातिकुम, अल्लाह तुम्हारे सीनों को और तुम्हारे नियतों को देखेगा। अब जब तुम जितनी दुआ करते जाओगे, अल्लाह तुम्हारे दुआओं को कबूल करता हुआ जाएगा। खुद के लिए मग़फ़िरत की दुआ करें, अपने माँ बाप के लिए करें। ये लैलतुल बारात में, शब बारात में खास एहतमाम वालिदैन के लिए, उनका भी ख्याल करें। आप जिंदा हैं, रहमत की दुआ करें, सेहत की दुआ करें। अगर वालिदैन इंतकाल कर गए, उनका विसाल अगर हुआ है, तो आज की रात में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्रैक्टिकल ये अमली हदीस में फरमाया कि बीबी आयशा ने फरमाया, मैं मेरे प्यारे हबीब को मैं जन्नतुल बकी में पाई, तो आपने फरमाया जन्नतुल बकी में जब पाई तो आपने फरमाया कि आयशा जाओ तुम जाकर इबादत करो। ये अमल नहीं, ये कौन नहीं फरमाए, बल्कि आपने फरमाया इस रात में रब तबारक व तआला बनु कल्ब का जो कबीला है, उसकी जितनी बकरियां हैं, उनके बालों के बराबर अल्लाह मेरी उम्मत की मग़फ़िरत फरमाएगा। तो लिहाजा हम कोशिश करें अपने आप को इस्लाम अमल में देखें। गौर करो प्यारे इस्लामी भाइयों, ये लम्हात की हकीकत उन लोगों से पूछो जो आज बेचैन बेकरार है, मस्जिद में आके नमाज नहीं पढ़ सक रहे, जुबान में लुकूनत है, पैरालाइज हो चुके हैं। उन लोगों से पूछो ये दुआ की अहमियत क्या है, इबादत की अहमियत क्या है। आप सेहतमंद हैं, चुस्ती है आपके जिस्म में, आप छोड़े, आप मस्जिदों को छोड़कर आप होटलों में जा रहे हैं, तो कल ये सेहत, ये कुव्वत पर ये ना हो कि आप अफसोस करें। लिहाजा ये रातों को गनीमत जाने, आप दुआ करें, आपके घर वालों को दुआ करें, अपने मरहूमीन की दुआ करें। ये रात रसूलुल्लाह खुद कब्रिस्तान को जाकर एक प्रैक्टिकल हदीस में आप फरमाया अपने मरहूमीन के लिए भी दुआ करें। और देखें एक शख्स पानी में डूब रहा है, गले तक पानी आया, अब वो डूब रहा, उसको किस चीज की जरूरत है। अब वो शख्स बोलेगा मुझे बचाओ मुझे बचाओ, अब उसको बोलेंगे नहीं पैसे लो, वो पैसे लेता या आपके हाथ थामता? बोलिए क्या करता हो? आपके हाथ को थामता, बोलता पैसे फेंको, पहले मेरे जान बचाओ, अगर मेरी जान बची तो ऐसे कई लाख में कमा लूंगा।
تو لہٰذا مرحومین کو تمہارے گھروں کی ضرورت نہیں ہے، تمہاری گاڑیوں کی ضرورت نہیں ہے، تمہاری بینک بیلنس کی ضرورت نہیں ہے، جتنے بھی مرحومین ہیں تمہاری دعاؤں کی ضرورت ہے، تمہارے ایثار ثواب کی ضرورت ہے۔ اسی لیے آج کی رات میں یاسین پڑھا جاتا ہے۔ اگر یاسین منہ زبان یاد نہیں ہے، کم سے کم 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو، اپنے مرحومین والدین کے لیے بخشش کی دعا کرو۔ تو وہ حدیث میں آتا ہے ایک سورہ اخلاص پر جو بندہ پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کو پوری ایک قرآن پڑھنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اتنا ثواب ہے۔ اب بیٹھنا پریکٹیکل کرنا۔ آج ہمارے پاس کیا ہوا، AI کا زمانہ ہے، بیٹھے بیٹھے ہر چیز ہونا ہے، بیٹھے بیٹھے ہونا ہے ہمارے۔ یہ ٹیکنالوجی آ کے ہم کو اس ماحول کی طرف لے جا رہی ہے کہ جدوجہد نہیں کرنا، لیکن دین اسلام 5 مرتبہ دن میں آپ کو یہ تعلیم دیتا ہے، دنیا کتنی بھی ترقی کر لو، کتنی بھی ٹیکنالوجی آؤ، چاہے AI کا زمانہ ہو، وہ AI کا زمانہ ہو، لیکن اسلام یہ بتاتا ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا۔ اے میرے مومن بندو، تم کتنے بھی تم ترقی کر جاؤ، تم اسی وقت کامیاب ہوگے جب تک تم مسجد میں آ کر رب کی بارگاہ میں 5 مرتبہ اپنے چہرے کو نہیں جھکاؤ گے، رب کی عبادت نہیں کرو گے، تم دنیا میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ تو لہذا آج مغفرت کے لیے نماز کا سہارا لو، آپ طلب رزق کے لیے نماز کا سہارا لو، تو تب یہ دعائیں قبول ہوگی۔ اور ایک آخری مرحلہ جو ہے ہمارا وہ یہ خاتمہ بالخیر۔ خاتمہ بالخیر کیسا ہو؟ آپ غلط مت سمجھو میری باتوں کو۔ خاتمہ بالخیر کیسا ہے؟ دیکھو ایک عام سی بات ہے، اگر کوئی ایک شخص تھے، ایک محترمہ، وہ محترمہ بول رہے مول صاحب جیسے ہی رات ہو رہی ہمارے شوہر خواب میں ٹکٹ 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 بول رہے۔ بولے ایسا کیوں بول رہے؟ تو بولے انہوں کنڈکٹر تھے، اب دن بھر یہی کام ہے، ٹکٹ ٹکٹ بول کے ٹکٹ لیتے، اب رات میں آگے تو بچارے ان کی مجبوری ہے، اب نوکری ہے ان کی، جب رات میں سوئے تو یہی ان کے زبان سے نکل رہے۔ تو اس سے اس بات کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ہماری زندگی جن چیزوں میں گزرے گی موت بھی انہی حالتوں میں ہماری آئے گی۔ آپ غلط مت سمجھے میری بات، لہٰذا ہر لمحہ کوشش کریں باوضو رہیں، پاکیزہ حالت میں رہیں، گھر سے نکل رہے ہیں وضو بنا کر نکلو، رات میں سو رہے ہیں وضو بنا کر سو جاؤ، صبح میں اٹھے آپ اپنے آپ کو فریش اپ کر رہے ہیں تو وضو بنا لو، کیونکہ جب آپ وضو بنائیں گے گھر میں گھومیں گے، آپ وضو کی حالت میں گھر میں گھوم رہے ہو۔ رات میں سو رہے ہیں وضو بنا کر سو جاؤ، کیونکہ نہیں معلوم آپ دوبارہ اٹھنے والے ہیں، نہیں معلوم کہ کس کو معلوم رات میں ہی آپ کا انتقال ہو جائے یا رات میں میرا انتقال ہو جائے۔ تو لہٰذا ہمیں چاہیے وضو بنائیں اور پاکیزہ حالت میں رہنے کی کوشش کریں۔ تو اب دیکھیں ایک واقعہ مجھے یاد آ رہا آپ کے سامنے بیان کرتا چلوں، کیونکہ خاتمہ بالخیر کی دعا تو کرنا ہے، اس کے ساتھ ساتھ اعمال کو بھی اپنانا ہے۔ شب برات میں کیا ہے؟ خاتمہ بالخیر دعا کرنا ہے۔ اب ایک رات میں دعا کر کے اب سال بھر ایسے امور انجام دے رہے کہ وہ رات سے کوئی تعلق نہیں ہے، دعا سے کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اب نئی بات کیا ہے؟ ایک بڑے بزرگ حضرت ابو بکر عیاش رحمۃ اللہ علیہ، بڑے وقت کے بڑے بزرگ، ان کا کام کیا تھا؟ باہر دین کا کام کرتے، اب جب گھر میں آتے آپ کا ایک مخصوص کمرہ تھا، وہ کمرے میں بیٹھ کر جب وہ گھر میں داخل ہوتے وہ دروازہ لگاتے اور ایک وقت مقرر کر دیے تھے، مثال کے طور پر کہہ رہا ہوں، اتنے وقت تک کوئی اس گھر میں داخل نہیں ہونا، دروازے میں داخل کوئی کھٹکھٹانا بھی نہیں۔ یہ روزانہ زندگی ایسی عمر گزرتا گیا۔ اسی اثنا میں ان کے بیوی کا انتقال بھی ہو گیا۔ ان کی ایک صاحبزادی تھی، تو وہ لڑکی بھی بڑی ہوئی۔ وہ جب ویسے ہی دن گزرتے گئے حضرت ابو بکر عیاش رحمۃ اللہ علیہ کی طبیعت ناساز ہو گئی، آپ کو اب کوئی بیماری لاحق ہو گئی، آپ بیڈ پر بستر پر آرام کرنے لگے۔ تو ایک دن ان کی صاحبزادی آ کر ان کے رخ زیبا چہرے کے پاس بیٹھ گئی، تو آپ کی حالت کو دیکھ کر ان البنت تبکی، وہ لڑکی رونے لگی، وہ کرانے لگی، ہچکچاہٹ سے رونے لگی۔ فَإِذَا رَأَى الْأَبْ،
جب والد ان کو دیکھے وہ کہنے لگے یا بنتی لما تبکی، اے بیٹی لما تبکین، اے میری بچی تم کیوں رو رہی ہو؟ کیا تم کو ڈر ہے کہ تمہارے والد کا انتقال ہوگا اور تمہاری والد کی موت کیسے آئے گی؟ تم کو ڈر ہے؟ تو دیکھیں بستر پر ہے، صاحب فراش ہے، تو لہذا کیونکہ ڈرنا بھی ہے۔ اور ایک بات یہاں پر ایک بات بیان کرتے چلو کہ دیکھیں موت سے ڈرنا ہے، اور موت سے بندہ جتنا ڈرے گا اس کا دل اتنا نرم ہوگا، جب جس کا دل جتنا نرم ہوگا وہ اتنی زیادہ توبہ بھی کرنے لگے گا۔ توبہ دل سے آنا ہے۔ اسی لیے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ جب آپ قبرستان کو جاتے آپ کی پوری داڑھی مبارکہ تر ہو جاتی تھی، آپ رونے لگتے، آپ کراہنے لگتے۔ جب صحابہ پوچھتے یا ابن عفان، اے عثمان بن عفان کے بیٹے بتاؤ تم کیوں روتے ہو؟ آپ فرماتے ہیں انی اذکر الموت، یہ جو قبر ہے مجھ کو موت کی یاد دلاتی ہے، میں موت سے دیکھ کر موت کو یاد کر کے روتا ہوں۔ تو اے پیارے اسلامی بھائیو، یاد کرو موت کو، یاد کرو قبر کو۔ جتنا آپ موت کو یاد کریں گے، جتنا آپ قبر کو یاد کریں گے، دل بھی نرم ہوگا۔ جب رب کی بارگاہ میں آپ ہاتھ اٹھا کر توبہ کی مغفرت کی دعا کریں گے، وہ توبہ کو اللہ قبول فرمائے گا۔ تو لہذا آج ہمارے پاس دل میں سے ڈر نکل گیا، خوف نکل گیا، ہر کوئی یہ سمجھ رہے اب میں 1000 سال جینا ہے، دادا بن گئے، نانا بن گئے، دشمنیاں ویسی ہیں، ایک دوسرے ہاتھ میں ملا رہے، مسجد میں نمازیں پڑھ رہے، مصافحہ کی بات آئی تو دور بھاگ رہے۔ کیوں؟ یہ میری بیٹی کی شادی میں آئے تھے، میں ان سے ہاتھ میں ملا تھا۔ یہ حال ہے ہمارا۔ اور دو نوجوان، طاقتیں قدرتیں سب ہیں، لیکن جب ملنے کی بات آئی تو چھوٹی چھوٹی چیزوں میں نا اتفاقی، اس کی وجہ سے ہم دور ہو رہے ہیں۔ لیکن وجہ کیا؟ دل سے خوف نکل گیا۔ آپ میری بات کو غور سے سمجھیں، دل میں خوف کو لاؤ۔ الایمان بین الخوف والرجاء، حضرت محدث دکن رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب زجاجۃ المصابیح میں فرمایا ایمان کی تعریف کیا ہے؟ ایمان کے بارے میں کہا الایمان بین الخوف والرجاء، ایمان وہ ہے بندہ ڈرتا بھی رہے، بندہ امید بھی کرتا رہے، اور جب گناہوں میں مبتلا ہو وہ ڈرے، اور جب نیک عمل کرے وہ امید کرے اللہ میرے نیک اعمال کو قبول کرے گا، اور جب گناہوں میں مبتلا ہو تو وہ ڈر کر رب کی بارگاہ میں توبہ اور بخشش کی دعا کرے تو اللہ اس خوف کی وجہ سے اس کی مغفرت فرما دے گا۔ تو لہٰذا ہم نہیں ان چیزوں پہ نہیں ہے۔ پریکٹیکل لائف میں آپ دیکھو آج ہمارے پاس ہے کیا؟ بے فکرے ہیں، کوئی فکر نہیں، کوئی خوف نہیں۔ اچھا چلو مستقبل کی فکر نہیں تو نہیں، کم سے کم آخرت کی تو فکر رہے نا۔ اور جنازوں میں حاضر ہونا ہے، ہم جنازوں میں حاضر نہیں ہو رہے، نہ قبرستان تک جا رہے، ماحول یہاں تک پہنچا ان کے رشتہ دار کا انتقال ہوا، ہمارا ہے کیا؟ وہ لوگ جاتے دفناتے آتے، ہمارا نہیں، ایسا سمجھ رہے۔ ایسا نہیں ہے پیارے اسلامی بھائی، کوشش کریں جنازوں میں بھی حاضر ہو، کوشش کریں قبرستان کو جائیں، کیونکہ یہ قبر موت کی طرف اشارہ کرتی، موت کو یاد دلاتی ہے۔ تو لہذا غرض کے وہ صاحبزادی رونے لگی، تڑپنے لگی، بلکنے لگی، تو اب دیکھیں والد محترم حضرت ابو بکر عیاش رحمۃ اللہ علیہ کی زبان سے کیا الفاظ نکلتے ہیں، فرماتے ہیں یا بنتی لا تخافین، اے میری بچی تم مت ڈرو، مت گھبراؤ، تمہیں یہ ڈر ہے کہ تمہاری والد کی موت کب آئے گی، کیسے آئے گی؟ مت ڈرو میری بچی، یہ جو کمرہ تم دیکھ رہی ہو، جب میں روزانہ رات کو اس کمرے میں آتا تھا اور دروازہ لگاتا تھا تو تم سمجھتی ہو کہ میں کیا کرتا تھا؟ تو بچی کہنے لگی انی لعارف، اے میرے ابو جان میں نہیں جانتی آپ کیا کرتے تھے۔ تو والد محترم کہنے لگے اے میری بچی یہ کمرے میں آتا تھا، دروازہ لگاتا تھا، پوری رات ہر دن ایک مکمل قرآن کی تلاوت کیا کرتا تھا، اور فرماتے ہیں ایک دن دو دن نہیں، جملہ 30 سال میں نے اس کمرے میں قرآن کی تلاوت کی ہے، جملہ 30 سال۔ تم ڈرو مت، جب میری موت آئے گی تو اللہ خیر کا ہی معاملہ فرمائے گا۔ یہ کہتے ہوئے اپنی بچی کو کہتے ہیں روح تم جاؤ وطنم
اور جا کے اپنے کمرے میں سو جاؤ. جیسے لڑکی بچی گئی اپنے کمرے میں جا کر آرام کرتی ہے. اب دیکھیں اب رات کے یہ لمحات گزرتے ہیں, والد محترم کمرے میں ہے, وہ لڑکے اپنے کمرے میں ہے. جب تہجد کا وقت ہوتا ہے تو لڑکی اٹھتی ہے, وضو بنا کر اپنے والد محترم کو تہجد کے لیے وضو کا پانی پیش کرنے کے لیے جاتی ہے. اب کیا منظر تھا, دروازے کو کھولتی ہے, لڑکی چیختی ہے, وہ وضو کا پانی گرتا ہے. منظر ایسا نظر آتا ہے کہ والد محترم گرے ہوئے ہیں تو اس میں گرے ہوئے ہیں, تخت پر نہیں, بستر پر نہیں, سامنے قرآن ہے, قرآن پر اپنے پیشانی کو رکھے ہیں. اس حالت میں ان کا انتقال ہوتا ہے. اس کو خاتمہ بالخیر کہتے ہیں. یہ ہے خاتمہ بالخیر. تو زندگی بھر قرآن کو پڑھتے گئے تو رب کو گوارا نہیں ہوا, راتوں کی نیندوں کو چھوڑ کر یہ میرے کلام کی تلاوت کرتا ہے. وہ جب میں اس کو میرے پاس بلاؤں, ایسے کیسے بلاؤں, تو رب کو بھی یہ گوارا نہیں ہوا. قرآن اس کے پاس سے ہٹے, قرآن کو سامنے رکھا گیا اور ان کے روح زیبا کو قرآن پہ رکھا گیا. تب فرشتوں کو حکم دیا ایسی حالت میں ان کی روح کو قبض کر دیا جائے. یہ ہے خاتمہ بالخیر. ہم سمجھتے شب برات میں بیٹھ کر اللہ ہماری موت اچھی آئے, ہمارے زبان سے کلمہ توحید جاری فرمائے, یہ 3-4 جملے ادا کر کے گھر میں جا کے سو جائیں گے, آپ سمجھیں گے آپ کی موت اچھی آئے گی. ہوگا, حسن ظن رکھیں, آنا اچھی ہے, سب مومنین کی موت اچھی آنا ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم پریکٹیکل لائف میں بھی کریں. قرآن کی بھی تلاوت کرتے جائیں, حدیث کو بھی پڑھتے جائیں, ذکر کرتے جائیں. کس کو معلوم کہ موت ایسی آئے, ہاتھ میں تسبیح ہو, ادھر روح قبض ہو جائے. ہاتھ میں تسبیح ہو, رسول اللہ پہ درود پڑھ رہے ہو اور آپ کی روح قبض ہو جائے. اب دیکھیں, ہم کئی ایسے ویڈیو آپ دیکھتے سوشل میڈیا پہ, بعض لوگوں کا نصیب ایسا ہے جنت البقیع میں ہے, روح قبض ہو گئی. بعض لوگوں کا نصیب ایسا ہے کعبۃ اللہ کے سامنے, روح قبض ہو گئی. یہ ایسے نہیں ہوتا پیارے اسلامی بھائی. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو مسجدوں میں اپنے پیشانیوں کو جھکاتے ہیں, اللہ بھی اپنے بیت حرم میں کعبۃ اللہ کے پاس بلا کر ان کے دہلیز پر اللہ ان کی موت عطا فرماتا ہے. یہ خاتمہ بالخیر. تو لہذا آپ یہ تہیا کریں, آج سے میں ذکر کرنا ہے, آج سے آپ چل رہے, آپ پھر رہے, آپ سبحان اللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر اور کثرت سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنا ہے. یہ کلمہ ہے. نہیں معلوم ہمارے زبان سے کوئی ایسے الفاظ نکل جائے کہ ہمیں معلوم نہیں اس کی فضیلت کیا ہے, اس کا عمل کیا ہے, تو لہذا بار بار کلمہ پڑھتے جائیں, بار بار کلمہ پڑھتے جائیں, تو اس سے خاتمہ بالخیر اللہ عطا فرمائے. اور ایک چیز, حضرت امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ جو صحیح مسلم ہے, یہ حدیث کی معتبر اور بڑی کتاب ہے. مسلم, صحیح مسلم کہ وہ کتاب ہے. حضرت امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کا عمل کیا ہے, حدیثوں کو تلاش کرنا, حدیثوں کو جمع کرنا. آپ کی برکت سے آج ہم کو یہ حدیث کی کتاب ملی. تو آپ فرماتے ہیں ایک مرتبہ آپ آ رہے تھے, ایک شخص آپ سے مسئلہ پوچھا. مسئلہ کیا پوچھا, مسئلہ یہ پوچھا کہ حضرت ایک چیز بتائے کہ یہ ایک حدیث کے متعلق مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا, یہ کون سی کتاب میں یہ حدیث ہے. تو امام مسلم گھر گئے, گھر جیسے ہی جانا تھا امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ اب وہ حدیث کو ڈھونڈنے لگے. صبح میں حدیث پڑھا رہے, دوپہر میں حدیث پڑھا رہے, شام میں حدیث میں ہے, حدیث کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں. ایک بات یہاں پر آپ رک کر میں ایک چیز کہتا ہوں, تو یہ آپ کو اس کے اوپر درس حاصل کرنا ہے. اب دیکھیں بعض لوگ علماء جو ہوتے ہیں وہ دن رات دین کے کام میں لگے ہوئے ہیں, تو ہم کیا کرتے ہیں, ہم پیمانہ تنخواہ سے توڑتے. اے مذہب کو کتنی ہوگی تنخواہ, ان کی تنخواہ اتنی ہے, میری نوکری ہے, میری تنخواہ اتنی ہے, میں اتنا بڑا ہوں. بعض لوگ ایسا سمجھتے ہیں, لیکن بعض لوگ ایسے ہیں علماء کو دیکھنا عبادت ہے, ایسا بھی سمجھتے ہیں. ایسے بھی لوگ ہیں الحمدللہ. تو لیکن آپ یہ دنیاوی چیزوں کو دیکھ کر پیمانہ مت لو, آپ علماء کی قدر کرو, حفاظ کی قدر کرو, اللہ آپ کی بھی قدر فرمائے گا. تو لہٰذا تم دن رات حدیث کے کام میں لگے ہوئے ہیں. اب گھر میں آئے, آ کے حدیث کو ڈھونڈنے لگے, حدیث کو ڈھونڈ رہے, حدیث کو تلاش کر رہے ہیں. اب کیا دیکھتے ہیں, آپ کے اہل محترم آئے, آ کے کہنے لگے, ایک شخص آیا آپ کو کھجور کی ٹوکری تحفے میں دیا. اب کھجور کی ٹوکری سامنے ہے, کھجور کھا رہے, ایک ایک کی کتاب کو تلاش کر رہے, ایک ایک کتاب کو تلاش کر رہے.
جیسے ہی تلاش کرتے جا رہے ابھی کھجور کھاتے گئے تو کھجور گرم ہوتا. اب جتنا زیادہ کھاتے جائیں گے یہ جو اپنا جسم ہے جسم کا ٹیمپریچر بڑھنے لگتا. تو لہٰذا کہتے ہیں کھاتے گئے. اب فرماتے ہیں سامنے حدیث کی کتاب ہے اور آپ کے دونوں ہاتھ حدیث کی کتاب پر رکھے ہوئے ہیں, اپنے مسند پہ ایسے بیٹھے ہوئے ہیں. اسی حالت میں اللہ ان کو وصال عطا فرماتے ہیں. اسی حالت میں ان کا انتقال ہو گیا. جب ان کی بیوی گھر میں آئی, آ کر دیکھتے ہیں تو انہیں سمجھ رہے کہ حضرت کوئی حدیث کو تلاش کر رہے ہیں, قربان جائیں ایسی وفات پر, قربان جائیں ایسے وصال پر. وہ بندہ پوری زندگی بھر رسول اللہ کے حدیث کی خدمت کیا تو رب کو گوارا نہیں ہوا, میرے حبیب کے اقوام کو جمع کرتا رہا, میرے نبی کے یہ تعلیم کو یہ عام کرتا گیا. رب کو گوارا نہیں ہوا کہ اس کی مثال وہ حدیث کی کتاب سے ہٹ کر ہو. سامنے حدیث کی کتاب کی آپ بیٹھے ہوئے ہیں, اسی حالت میں آپ کا انتقال ہو چکا ہے. سبحان اللہ. ایسی موت تو خاتمہ بالخیر کے لیے کیا ہے, آپ دعا بھی کریں, اس کے ساتھ ساتھ اپنے معمولات بھی بنا لیں. اپنے گھر میں ایک وقت متعین کرے, فجر کی نماز کے بعد مجھے قرآن پڑھنا ہے, عصر کی نماز کے بعد یہ تسبیح پڑھنا ہے, مغرب کی نماز کے بعد سورہ واقعہ پڑھنا ہے, عشاء کی نماز کے بعد سورہ ملک پڑھنا ہے. کم سے کم یہ عبادت تو کریں. آپ واٹس ایپ دیکھنے بیٹھے, آدھا گھنٹہ کدھر چلے جاتا نہیں معلوم آپ کو. اب یوٹیوب دیکھنے لگائے کہ ایسے چھوڑے تو آپ کو بھیجتے رہتا. اب سرچ کرتے جاؤ, بھیجتے رہتا, یہ دیکھو یہ دیکھو یہ دیکھو. اے پیارے اسلامی بھائیو, کتاب قرآن پکڑو, قرآن کو تھامو. یہ وقتی ٹائم پاس نہیں ہے. اگر قرآن کو آپ پڑھتے جائیں گے تو نہیں معلوم آپ کا خاتمہ اس انداز میں ہوگا, ہاتھ میں قرآن ہوگی اور آپ اس دنیا سے رخصت کر رہے ہو. اب یہ مت سوچو, آپ اس کے اندر بعض لوگ یہ بولتے نہیں مول صاحب میرا ڈپارٹمنٹ یہ نہیں ہوتا. بعض لوگ یہ بھی ہیں, قرآن پڑھو بولے تو بس پولیس والے ہیں, وہ بولتے میں پولیس والا ہوں مول صاحب. بعض لوگوں کو بولے مول صاحب میں ڈاکٹر ہوں. آپ کرو آپ کی نوکری, کون بولے مت کرو, آپ کرو محنت سے. آپ ڈاکٹر ہیں, علم طب کا پیشہ کرو, لیکن اس کے ساتھ ساتھ تسبیح بھی پڑھتے جاؤ, قرآن بھی پڑھتے جاؤ, نمازیں بھی پڑھتے جاؤ. جب یہ کرتے جائیں گے تو دنیاوی کا کام بھی ہوتا جائے گا اور یہ دین کا کام بھی ہوتا جائے گا اور خاتمہ بالخیر کی طرف اشارہ ملے گا. تو لہٰذا یہ رات رحمت کی رات ہے, یہ رات برکت کی رات ہے, اور یہ رات طلب رزق کی رات ہے. اب دیکھیں نہیں معلوم کون آئندہ سال تک جینے والا ہے یا نہیں جینے والا ہے, یا کیسے جینے والا ہے وہ بھی نہیں معلوم, کب طبیعت بگڑتی نہیں معلوم. تو لہٰذا اس رات میں آپ اطمینان سے گھر میں رہیں, اطمینان سے آپ مسجد میں رہیں. آپ جو دینی چیزیں سننا تھا آپ سنیں, اس کے ساتھ ساتھ آپ عبادتیں بھی کریں. اس رات میں صلاۃ التسبیح پڑھے, صلاۃ التہجد پڑھے, نفل نمازیں پڑھے. آپ کی عمر میں جتنے قضا ہوئی نمازیں اس کو بھی پڑھنے کی کوشش کریں. آپ یہ کریں گے تو یہ شب برات کی رحمت آپ کو ملے گی. اگر یہ نہیں کریں گے, آپ غلط مت سمجھیں, آپ بے فضول وہاں پر بیٹھے یہاں پر بیٹھ کر آپ گھر کو آئے تھک کر سو گئے, کوئی فائدہ نہیں ہے آپ کو. اور بعض لوگ ایسے بھی ہیں تہجد تک جگتے, تہجد تک جگ کر جب فجر کی نماز رہتی اب گھر جا کے سو جاتے. تو جبکہ روایتوں میں یہ بھی آیا جو بندہ برکت والی راتوں کی عشاء کی نماز پڑھے گا تو اس کو آدھی رات عبادت کرنے کا ثواب ملے گا. پھر جب فجر کی نماز پڑھے گا وہ باقی آدھی رات کا بھی اس کو ثواب ملے گا. تو جیسے عشاء کی نماز اہتمام سے پڑھتے, فجر کی نماز بھی اہتمام سے پڑھنا ہے. تو لہٰذا دوسری بات حدیث میں آیا قوموا لیلہا وصوموا نہارہا, یہ الفاظ ہے. جب شعبان کی 15ویں شب آتی ہے رات میں عبادت کریں, اور جب دن آتا ہے تو اس دن کا روزہ بھی رکھیں. تو فرمایا گیا جو دن کا روزہ رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس روزے کی برکت سے اللہ اس کی مغفرت فرمائے گا, یہ بھی کہا گیا. اور بعض لوگ ہمیشہ یہ بات سوال کرتے ہوئے مسجد قباء کے تحت میں واضح طور پر ایک چیز بیان کرنا چاہتا ہوں کہ بار بار لوگ سوال کرتے, جب روزہ رکھنے کی بات آئی 2 روزے رکھنا 1 روزہ رکھنا, 2 روزے رکھنا 1 روزہ رکھنا, بار بار سوالات. سب سے پہلے بات ذہن میں رکھیں, صرف محرم میں 2 روزے رکھنا ہے. 9 رکھے 10 رکھو, 9 نہیں رکھ سکے 10 رکھو 11 کو رکھو.
یہ محرم میں ہے۔ اب اس کے علاوہ اکثر لوگ شب معراج میں، شب برات میں اکثر یہ لوگ 2 روزے رکھنا ہے، شاید وہ لوگ سمجھتے، ایسا نہیں ہے، بلکہ 27ویں دن رجب جب روزہ رکھنا ہے اور 15 شعبان کا دن اس وقت روزے رکھنے کی فضیلت آئی ہے۔ ہاں اگر کوئی بندہ 14 کو بھی رکھ رہا، 16 کو بھی رکھنا چاہ رہا ہے وہ رکھ سکتا ہے، اس کی اجازت ہے، لیکن شعبان کے روزے کی جو فضیلت ہے وہ 15 شعبان کی فضیلت ہے۔ یہ ایک روزہ رکھنا ہے، اگر تم 2 بھی رکھنا چاہ رہے رکھ سکتے، لیکن نفل روزہ کہلائے گا۔ تو لہٰذا کل کے روزے کے بھی آپ نیت کریں، کل روزہ رکھیں اور روزہ رکھ کر صبح سے لے کے شام تک کوشش کریں ذکر و اذکار میں لگے رہیں، تو آپ کا اس رات میں جاگنا آپ کو فائدہ دے گا۔ تو لہٰذا آپ کوشش کریں، زندگی کے آپ کی زندگی ہے، آپ کا گھر ہے، آپ کا گھرانہ ہے، آپ کے بچے ہیں، آپ کے گھر والے ہیں، کوئی باہر والا آ کر آپ کے گھر کو نہیں سنوارتا، یہ سب سے پہلے ذہن میں بات بٹھائے، آپ کا گھر ہے، آپ کے گھر کو آپ سنوارنا ہے۔ قرآن میں آیا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو تم اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ جہنم کی آگ سے بچانا ہے تو یہ آپ بچانا ہے، باہر والے آ کے نہیں بچاتے۔ تو لہٰذا کوشش کرو ماحول کو اچھا بنانے کی، کوشش کرو جیسے مسجد میں 3 یاسین شریف ہوتی ہے، آپ گھر میں بھی 3 یاسین شریف پڑھے تو گھر میں بھی برکت ہوگی، زندگی میں بھی برکت ہوگی۔ اور کئی چیزیں ہیں جو اس رات کا متعلق ہے، لیکن یہ عبادت کی رات ہے، یہ اب اس رات کو مد نظر رکھتے ہوئے میں آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں، اے پروردگار عالم ہم تمام مومنین کو اس رات کی رحمتیں ہم کو نصیب فرما۔ اے پروردگار عالم ہم تمام مومنین کو مولا، ہم بے شک گناہ گار ہیں مولا، ہم بے شک خطا کار ہیں مولا، تو ہمارے گناہوں اور خطاؤں کو معاف فرما۔ اے اللہ اس رات میں پورے سال کے نام اعمال، حسابات، کتابات اس رات میں لکھے جاتے ہیں، تو مولا ہم ہماری درازی عمر کے لیے دعا کرتے ہیں مولا، تو ہمارے عمر میں برکت عطا فرما، ہمارے زندگی میں صحت عطا فرما، اے اللہ ہمارے مال میں برکت عطا فرما، ہمارے رزق میں کشادگی عطا فرما۔ اے پروردگار عالم جب بھی ہمارے جسم سے روح قبض ہوتے مولا، ہم دعا کرتے ہیں پروردگار عالم کہ ہمارے زبان پر کلمہ توحید جاری فرما اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہوئے ہم دنیا سے رخصت ہونے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تو ہمیں جسمانی امراض سے محفوظ فرما، اے اللہ تو ہمیں قلبی بیماریوں سے محفوظ فرما، اے اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما، اے اللہ ان کی غیب سے مدد فرما۔ اے اللہ یہ برکت والی رات ہے مولا، یہ رحمت والی رات ہے مولا، اس رات میں ہم دعا کرتے ہیں مولا کہ روئے زمین میں جہاں کہیں ہمارے مسلمان بھائی بہنیں پریشان حال ہو تو مولا ان کی پریشانیوں کو دور فرما، اے اللہ ان کی غیب سے مدد فرما، جو بیمار ہو تو مولا انہیں صحت و تندرستی عطا فرما، جو قرضوں میں مبتلا ہو تو مولا ان کی غیب سے مدد فرما۔ اے پروردگار عالم جو لوگ اپنے جو لا اولاد ہو، اولاد کی نعمت کے لیے وہ دعائیں کرتے ہو تو مولا ان کا اولاد کی نعمت سے سرفراز فرما، اے اللہ جو قرضوں میں مبتلا ہو تو مولا ان کی غیب سے مدد فرما، جو تجارت کرتے ہو تو مولا ان کی تجارت میں برکتوں کا نزول فرما، اے اللہ تو ہی شافی ہے مولا، تو ہی کافی ہے مولا، تو ہی تمام بیماریوں کو شفا دینے والا ہے مولا، تو اے مولا جو وہ بندے جو علاج امراض میں مبتلا ہو تو مولا ان کو بیماری سے شفا یابی عطا فرما، ان کے تکالیف کو دور فرما، ان کے پریشانیوں کو دور فرما، اے اللہ جو بے کس و بے سہارا ہو تو مولا تو ان کو سہارا نصیب فرما، اے اللہ ان کی غیب سے مدد فرما، اے اللہ جتنے بھی ہمارے نوجوان روزگار کے تلاش میں ہو تو مولا ان کو اچھے روزگار مہیا فرما، اے اللہ ان کی غیب سے مدد فرما، اے اللہ ہم دعا کرتے ہیں مولا تو ہمیں 5 وقت کی نمازیں پڑھنے والا بنا مولا، تو ہمیں سچا اور پکا مسلمان بنا دے مولا، اسلام کا بول بالا فرما، مسلمانوں میں اتحاد اور اتفاق نصیب فرما، اے اللہ ہم تمام مومنین کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا اور پکا عاشق بنا دے مولا، اے اللہ ہمارا چلنا، ہمارا اٹھنا، ہمارا بیٹھنا ہمارے پیارے حبیب کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ یہ رات کے اکثر حصہ گزر چکا ہے، جتنے
جتنا بھی رحمت کی گھڑیاں باقی ہے مولا تو مولا وہ رحمت کا حصہ ہم کو نصیب فرما۔ اے اللہ جن جن لوگوں کی اس رات میں مغفرت ہونے والی ہے تو مولا ہم دعا کرتے ہیں ان مغفور لوگوں میں ہمارے نام کو بھی شامل فرما مولا، ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، ہمارے والدین کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ ہمارے ساتھ ہمارے والدین کی مغفرت فرما، ان کے رحم کا کرم کا معاملہ فرما۔ اے اللہ ہم بے شک گنہگار ہیں مولا، ہم بے شک خطا کار ہیں مولا، ہمارے نام اعمال ایسے ہیں مولا جس کو ہم بیان بھی نہیں کر سکتے۔ اے اللہ ہم بے کس بے سہارا مجرم ہیں مولا، ہر در سے بے در ہو کر تیرے در میں آ کر دعا مانگ رہے ہیں، جھولیوں کو پھیلا رہے ہیں مولا۔ اے اللہ ہماری جھولیوں میں تیرے رحمت کو ڈال دے مولا، مغفرت کو ڈال دے مولا، توبۃ النصوح ہم کو عطا فرما مولا۔ اے پروردگار عالم تو ہمیں حج بیت اللہ کی زیارت سے مالا مال فرما۔ اے اللہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ آج کی رات میں جو حاجی حج کرنے والے ہیں اس سال، اس رات میں اس کا نام لکھا جائے گا تو اللہ ہم گناہگار بندے تیرے گھر کو احرام کی حالت میں ایام حج میں دیکھنے کی توفیق عطا فرما، حج بیت اللہ کی زیارت سے مالا مال فرما، رسول اللہ کے در میں حاضر ہونے کی توفیق ہم کو عطا فرما۔ اے اللہ تو ہمارا خاتمہ بالخیر فرما۔ اے اللہ جتنے بھی لوگ اس محفل میں حاضر ہیں مولا ان تمام لوگوں کے جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرما، ان کے دعاؤں کو قبول فرما۔ اے اللہ تو ان کے دعاؤں کو جانتا ہے، ان کے دلوں میں جتنے مقاصد ہیں جتنے دعا ہیں مولا ان تمام مقاصد میں کامیابی عطا فرما، ان کے دعاؤں کو قبول فرما۔ کوئی اپنے کاروبار میں برکت کے لیے، کوئی اپنی بچی کی شادی کے لیے، کوئی اپنی بیماری سے شفا یابی کے لیے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگ رہا ہے، غرض کہ مولا جتنی بھی دعائیں ہو تو مولا رسول اللہ کا واسطہ مولا ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ اے اللہ یہ رات ہم سے گزر رہی ہے، اس کے لمحات گزر رہے ہیں، اے اللہ اس کے رحمت کا حصہ ہم کو نصیب فرما، مغفرت کا حصہ ہم کو نصیب فرما۔ اے اللہ پوری سال اور پوری زندگی میں ہم کو دائمی نعمتیں نصیب فرما، زمینی آسمانی بلاؤں سے ہم کو محفوظ فرما۔ اے اللہ ہمیشہ تیرا شکر کرنے والا بندہ بنا مولا، مصیبتوں میں صبر کرنے والا بندہ ہم کو بنا مولا، ہر حال میں ہمارے زبان سے سچ کو سچ کہنے کی توفیق عطا فرما، بری باتوں برے چیزوں سے ہم کو محفوظ فرما، بڑوں کا ادب کرنے والا بنا، چھوٹوں پہ شفقت کرنے والا بنا، ہماری آئلی زندگی میں محبت کو عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں والدین کی خدمت کرنے والا بنا، ان کے ساتھ رحم کا کرم کا معاملہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں دعا مانگنے بھی نہیں آتا پھر بھی ٹوٹے پھوٹے انداز میں جو کچھ بھی دعا کی گئی ہے اور جو کچھ بھی دعا کرنے سے رہ گیا ہے مولا ہم تمام مومنین کے دعاؤں کو قبول فرما، ہماری اس محفل کو قبول فرما، ہمارے بولنے کو ہمارے سننے کو قبول فرما۔ اے اللہ ہم کو عمل کی توفیق نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔